رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی عطا کا ایک نقشہ کھینچا ہے، آپ نے وہ نقشہ یاد کر لینا ہے اور آپ کو اللہ رب العزت کی عطا کا تھوڑا اس طرح عطا کا خوب اندازہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی ہے کہ حضرت آدم جو جد امجد ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے کہیں زمین سے لے کے آسمان تک جتنے خزانے ہیں مجھے عطا کر دو، اور اللہ عطا کر دے۔ آدم کا دوسرا بیٹا ہے، یہی مانگے۔ تیسرا بیٹا ہے، حدیث کے الفاظ ہے کمی بھی نہ کرے، وہی مانگتا رہے کہ اللہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی نعمتیں، جتنے خزانے نازل کیے ہیں سب اکیلے مجھ کو دے دے، اللہ اس کو بھی دے دے۔ اور قیامت تک ابھی زمین کے اوپر 7 ارب سے زائد انسان ہیں، قیامت تک کتنے آنے ہیں اور کتنے آ چکے ہیں؟ ارب ہا ارب لوگ آ چکے ہیں، ارب ہا ارب لوگ آنے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں آ کے کیا مانگے؟ زمین و آسمان کے خزانے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا چلا جائے۔ یہ ساری بات سمجھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اپنے رب کو کیا سمجھا؟ یہ سب آدم کے بیٹوں کو زمین اور آسمان کے سارے خزانے دینے کے بعد تمہارے رب کے خزانوں میں اتنی کمی واقعہ نہیں ہوتی جو مثال دی ہے، سبحان اللہ۔ اتنی کمی واقعہ نہیں ہوتی کہ تم سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، اس کے اندر سوئی کو ڈبو، سوئی کو اٹھاؤ، اس کے ساتھ ایک باریک سا قطرہ ساتھ سوئی کے چپک جاتا ہے۔ اس ایک قطرے نے اس عظیم الشان سمندر میں جتنی کمی کی ہے، کچھ کی ہے، تمہارے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ پھر کس سے مانگتے ہو؟ پھر کس در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ تمہارا رب تو پوری اولاد آدم کو دنیا جہان کے خزانے دے کر بھی خزانوں سے محروم نہیں ہے، تمہارے مانگنے میں کمی ہے۔ اللہ کی قسم میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے۔ ہم نے دعا کو عبادت سمجھا ہی نہیں، ہم نے دعا اپنے رب سے کی نہیں۔ اور آپ کو کس کس نبی کا دعا کا واقعہ آپ کے سامنے، انبیاء کے دعا، یہ لوگوں کے سامنے انبیاء کی دعائیں رکھیں تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں یار وہ تو نبی تھے، ان کی تو اللہ نے سننی تھی، ایک چلو یہ پہلو تو ہے، لیکن دوسرا پہلو آپ نے غور نہیں کیا کہ نبی کو بھی جب اولاد کی حاجت ہوئی نبی صابر ہوتا ہے، مانتے ہیں، نبی صبر کرتے ہیں۔ زکریا ایک عرصے سے صبر کر رہے تھے نا، مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے تو دل میں یہ آس جاگ اٹھی، بوڑھا ہوں، بیوی بانچ ہے، بن موسم کے مریم کو پھل مل سکتے ہیں تو مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ نبی تھے، پہلے بھی علم تھا لیکن زبان پہ الفاظ نہیں تھے آتے، اچانک کہہ دیا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، منہ سے الفاظ نکل گئے۔ نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، ایک اینگل تو یہ آپ کو یاد ہے کہ نبیوں کی تو اللہ سن لیتا ہے، یہ بھی ایک دوسرا اینگل بھول گئے کہ نبی بھی اگر اولاد مانگتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ نبی کو بھی اولاد ملتی ہے تو کس سے ملتی ہے؟ یہاں پہ تو اولادیں دینے والے، بگڑی بنانے والے ہر گلی کی نکر کے اوپر بیٹھے ہیں، یہاں پہ انبیاء اولاد کے لیے کس سے فریاد کر رہے ہیں؟